السلام علیکم، میں ہوں محبوب الرحمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدارس نیوز۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کراچی کے انتہائی پسماندہ علاقے اتحاد ٹاؤن میں ادارۃ الحرمین کے نام سے ایک ادارہ چل رہا ہے۔ آج ان کے ناظم اور نائب محتمم مفتی طلحہ عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ذرا ان سے ادارۃ الحرمین کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ادارۃ الحرمین ایک تعلیمی ادارہ ہے اور آپ اس کے ساتھ رفاہی سسٹم بھی چلا رہے ہیں، تو آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ رفاہی سسٹم کیسے چلا لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور اتنے پسماندہ ایریے میں عام طور پر آنا خاصا مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ جہاں تک رہی بات ادارۃ الحرمین کی، تو ادارۃ الحرمین تعلیمی و سماجی ادارہ ہے، صرف تعلیمی ادارہ نہیں ہے۔ روز اول سے جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 1999 میں، تو اسی وقت دونوں شعبہ جات ہم نے الگ الگ کیے تھے۔ اس وقت ہم نے جو گورنمنٹ سے رجسٹریشن کروائی تھی وہ الحرمین ٹرسٹ کے نام سے رجسٹریشن کروائی تھی۔ روز اول سے ہی ہمارا یہ یتیم بیواؤں کی کفالت اور یہ پورا نظام، پانی کے جو کنویں ہیں، بورنگ ہیں، یہ روز اول سے ہمارا یہ سسٹم چل رہا ہے جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے۔ ہاں، اب آ کر یہ ہوا ہے کہ اس کا سلسلہ ملک کے طول و عرض میں اور بیرون ملک میں اس کا پھیل چکا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ شاید آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کا تعلیمی سسٹم چل رہا تھا اور پھر ساتھ میں سماجی شروع ہوا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ روز اول سے ہمارے یہ دونوں شعبہ جات اپنی اپنی جگہ پر الحمدللہ بھرپور کام کر رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، آپ کبھی ائمہ کرام کو راشن دے رہے ہیں اور کبھی یتیم بچوں کو شاپنگ کرا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ صرف رمضان میں یا چند مخصوص دنوں میں ہوتا ہے یا پورا سال چلتا رہتا ہے؟ دیکھیں، رمضان تو سیزن ہوتا ہے نا عبادات کا، جی، تو جس طرح رمضان آتا ہے اس میں ہمارے بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے، جس طرح سے ہمارا اور سیزن آتے ہیں، خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے دوبارہ سے کہیں سیلاب آئے یا معاملات ہو اس طرح کے، تو جس طرح سے وہاں ہم ایکسٹرا ورک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈیلی روٹین میں بھی بہت سارے سوشل ورک ہیں۔ اب جس طرح سے ڈیلی روٹین میں ہمارے یہاں تعلیم چل رہی ہے، یہاں 350 بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر 50 ایسی خواتین ہیں جنہیں 3 مہینے کے بیچ پر جن کو سلائی سکھائی جاتی ہے، کڑھائی سکھائی جاتی ہے، پھر اسی طرح سے مہندی سکھائی جاتی ہے۔ پھر ڈیلی روٹین میں ہمارے پاس تقریباً 7,500 سے 8,000 روٹی روزانہ ہم 10 روپے کے حساب سے دیتے ہیں۔ پھر سینکڑوں کی تعداد میں سستا سالن وہ ہم دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جس طرح سے بیواؤں یتیموں کی کفالت آپ کو رمضان میں نظر آتی ہے، یہ ہماری روٹین کا حصہ ہے۔ اگر میں ہر مہینے کی بات کروں تو تقریباً 250 سے زیادہ گھرانے ایسے ہیں کہ جو ہر مہینے گزشتہ کو 3-3.5 سال سے ہماری ذمہ داری ہے، اور اس رمضان میں یہ 200 گھرانے تقریباً 250 کراس کر جائیں گے، کیونکہ اب ہمارا نیا سروے چل رہا ہے جو معذوروں پر ہے، اور اس میں کوشش ہماری یہ ہے کہ جو بالکل پیرالائز ہو ان کو بھی ہم 12 مہینے کے لیے اڈاپٹ کریں، اور اپنے ذرا دیکھیں، اڈاپٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پورے مہینے کے جو اخراجات ہیں ان معاملات کو بھی ہم دیکھیں۔ تو بنیادی طور پر یہ جو رمضان میں آپ دیکھتے ہیں راشن کا معاملہ ہے یا پھر یتیم بچوں کا مسئلہ ہے، یہ پورا سال چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو کم ہوتے ہیں نا، ایک غیر منظم، ایک بے ترتیب سے کام چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایک یتیم آ گیا، اس کی ضرورت کو پورا کر لیا، دوسرا آ گیا۔ البتہ یہ کہ جو کفالت سسٹم ہے بیواؤں کا، ظاہر ہے جہاں بیواؤں کی کفالت ہو رہی ہے، یتیم بھی اسی گھر میں ہے، تو وہ 250 جو ہیں یہ پرمیننٹ ہیں۔ ان کے لیے ہم نے 12 مہینے، ان کے لیے عید ہو یا سیلاب ہو، کوئی بھی کس انداز سے بھی، ہم جس طرح سے ہم سیلاب میں بھی ورک کر رہے تھے، لیکن جو ہمارے مستقل کام ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر روٹین سے چلتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک روٹین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم عام طور پر ایسی چیزوں کو بھی ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہماری بس ایک روٹین، ایک سسٹم ایک بنا ہوا ہے، تو اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ۔ آپ بتا رہے ہیں آپ بیواؤں کو فنڈ دیتے ہیں، اس طرح یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، سارا کچھ جو کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ کسی مخصوص طبقے، مخصوص مسلک یا کسی قوم کو کے لیے ہے یا ہر ایک کے لیے؟ نہیں، ہمارا تو ہر ایک کے لیے، ہماری خدمت انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے ہماری خدمت ہے۔ یہاں جو بھی ہوگا نا، کوئی قوم، نہ ہم قوم کی تفریق کو اس میں لے کر آتے ہیں درمیان میں، نہ ہم مذہب اور مسلک کی تفریق کو لے کر آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر ہمارے قریب میں عیسائی آبادی ہے، الحمدللہ وہ جتنی مرتبہ بھی میرے پاس آئے ہیں اور اپنی ضرورت کو لے کر آئے ہیں، وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے یہاں سے۔ تو یہ قوم و مسلک سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ قوم و مسلک سے نکل کر انسانیت کی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی آواز لگائی تھی نا، وہ یا اہل القریش نہیں لگائی تھی، بلکہ یا ایھا الناس کی صدا لگائی تھی۔ تو ناس کے اندر ہر انسان آتا ہے کہ جو خدا کی مخلوق ہے، جب خدا ان کو دینے سے نہیں رکتا تو ہم کیوں روکیں گے بھائی؟ بالکل بالکل۔ اچھا، بعض اوقات جو ہے نا، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو رات کے اندھیرے میں سامان لے کر جاتے ہوئے دیکھا گیا، تو یہ آپ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ کچھ خاص آپ کے لوگ ہیں یا کسی ہول سیل پر لے جاتے ہیں یا اپنے گھر کی سائڈ لے جاتے ہیں یا کہاں لے جاتے ہیں؟ اصل میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اور رب کے درمیان رہے، اور بہت سارے سفید پوش ایسے گھرانے ہیں
کہ جو مجھے الگ سے آ کر بتاتے ہیں کہ خدا کے لیے کسی کے سامنے آ کر ہمیں مت دے، ہماری عزت نفس ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی کہ ایسے گھرانے جو یہ بھی نہیں چاہتے کہ میرے بعد ظاہر ہے سارے کام میں خود نہیں کرتا، ادارہ ایک سسٹم ہے، ایک افراد کا ایک مجموعہ ہے، وہ مل کر ایک سسٹم کو چلا رہا ہے. تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے بہت سارے ایسے کام ہیں اور بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ جن کا میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے یا وہ جانتا ہے. تو پھر جب ایسے گھرانے ہیں جن کی عزت نفس کا بھی مسئلہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے بعد والے کو معلوم ہو، تو وہ پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جتنا ممکن ہے خاموشی سے اس تک پہنچا دوں. پہلے میں کوشش کرتا ہوں رقم دے دوں، اور اگر کوئی سامان آ جاتا ہے جس طرح ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں سامان پڑا ہوا ہے، تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس خاموشی سے بغیر ڈرائیور کے بغیر کسی کے، کبھی کبھی بائک پر بھی جا کر ان کو دے کر آ جاتے ہیں. بس اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس عزت نفس بھی محفوظ رہے اور جو ان کی سفید پوشی ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آیا نہ ہو. ٹھیک، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے دیکھا مفتی طلعت عتیق صاحب کے بارے میں جو آپ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے وہ سب آپ جان چکے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.